محترم حضرات، بزرگوں، دینی اور ایمانی بھائیوں، اصلاح اور تجدید کی جو تاریخ ہے اس کا سلسلہ، اس کی سیریز آپ کے سامنے پیش کی جا رہی ہے۔ آج کی یہ چوتھی قسط ہے۔ پچھلی قسط میں جو گزشتہ جمعے میں آپ کے سامنے گفتگو ہوئی تھی، اس میں تابعین کے زمانے اور ان کے بعد کے دور میں جس طرح دین کی حفاظت اور اسلامی اخلاق اور شعار کو بچایا گیا ہے، اسلامی ثقافت کو محفوظ کیا گیا ہے، اور جس طرح مادیت کے طوفان میں دین کے جزیرے قائم کیے گئے ہیں، اس کا بیان ہوا تھا۔ آپ نے وہ تفصیلات سنی ہیں گزشتہ جمعے میں کہ کس طرح جب میٹیریلزم کا ایک طوفان تھا، اوپر کے عہدیدار سے لے کر نیچے کے عام آدمی تک دنیا کی ریس، دنیا کی دوڑ ہر طرف نظر آ رہی تھی، تو اس میں کس طرح اللہ والوں نے، دل والوں نے، اہل قلوب نے دین کی ترجمانی کے لیے، دین کی حفاظت کے لیے، دین کی روحانیت کو قائم کرنے کے لیے، مادیت کے طوفان سے بچانے کے لیے، آخرت کی فکر پیدا کرنے کے لیے لوگوں میں اصلاح و تربیت اور تزکیے کا کام کیا۔ بطور خاص میں نے بیان کیا تھا حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کی سیرت کے حوالے سے کہ کس طرح انہوں نے اس خدمت کو انجام دیا اور اس طوفان کا مقابلہ کیا اور لوگوں میں آخرت کی فکر کو جگایا۔ آج کی گفتگو اسی سلسلے کا اگلا حصہ ہے کہ جس میں آپ کے سامنے علمی اعتبار سے دین کی حفاظت کی کوشش اس ابتدائی دور میں جو کی گئی ہے وہ پیش کی جائے گی، جہاں ایک طرف لوگوں کے ایمان، لوگوں کے اخلاق، لوگوں کی ثقافت پر حملہ ہو رہا تھا اور ان کے دین کو ختم کرنے کے لیے دشمن اور اپنے سب لگے ہوئے تھے، منافقین بھی موجود تھے اور باہر کے دشمن بھی کام کر رہے تھے۔ اس میں جس طرح ان اہل اللہ نے کام کیا ہے، لوگوں کے ایمان کو بچایا ہے، لوگوں کے دل کی صفائی کا کام کیا ہے، حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ جو علم کے بھی سمندر تھے اور تزکیہ اور احسان کے بھی امام تھے، اور اسی طرح بشر حافی، جنید بغدادی، فضیل ابن عیاض اور نہ جانے کتنے افراد تھے جنہوں نے اس مادیت کے سمندر میں جزیرے قائم کیے ہوئے تھے اور لوگوں کو پناہ دے کر ان کے دلوں کی صفائی کا کام کیا کرتے تھے۔ ساتھ ہی ساتھ ابتدائی دور سے دین کی حفاظت کے لیے، دین کے جو مصادر ہیں، جو ریسورسز ہیں، اس کی حفاظت کے لیے جو کوششیں کی گئی ہیں اور دین کو اگلی نسل تک منتقل کرنے کے لیے جس طرح سے ایفرٹس ڈالے گئے ہیں، جو اسٹرگل کیے گئے ہیں، اس کی مثال پوری انسانی تاریخ میں کسی قوم کی طرف سے پیش نہیں کی جا سکتی۔ یہاں تک کہ آج کے دور میں بھی جو علم کا دور ہے، روشنی کا دور ہے، سائنس کا دور ہے، اس کوشش کا مقابلہ نہیں کیا جا سکتا ہے جو اس دور میں کی گئی ہیں جبکہ وسائل نہیں تھے۔ میں تھوڑا سا آپ کے سامنے جائزہ پیش کروں گا کہ کس طرح دین کو محفوظ کرنے کے لیے اور اگلی نسل تک منتقل کرنے کے لیے علماء نے خدمت انجام دی ہے، قرآن اور حدیث کے ماہرین نے کام کیا ہے۔ قرآن کی حفاظت کا وعدہ تو اللہ نے خود کر لیا تھا، قرآن کی حفاظت تو اللہ رب العزت نے اپنے ذمے لی ہوئی تھی، اس لیے قرآن تو ابتدائی دور سے ہی تحریری شکل میں بھی محفوظ کر لیا گیا تھا، اور پورے کے پورے قرآن کے حفاظ بھی سینکڑوں کی تعداد میں صحابہ کے درمیان تیار ہو گئے تھے۔ قرآن کے بارے میں تو ادنا برابر بھی کوئی شک و شبہ کر ہی نہیں سکتا، بلکہ اندھا بھی یہ کہنے پر مجبور ہوگا کہ اس سے زیادہ اتھینٹک بک اس زمین کے اوپر کوئی بھی نہیں ہے۔ یہ آپ ریسرچ بیس پر، علمی بنیاد پر، تحقیقی بنیاد پر، تاریخی بنیاد پر جائزہ لے لیجئے، پوری زمین میں کوئی کتاب اتنی اتھینٹک موجود نہیں ہے۔ ہم ایمان کی وجہ سے صرف اس بات کا دعویٰ نہیں کر رہے بلکہ یہ زمین کی تاریخ کی سب سے بڑی حقیقت بھی ہے۔ اس حیثیت سے بھی ہم کہتے ہیں
کہ قرآن جیسی حفاظت کسی کتاب کی پوری انسانی تاریخ میں نہیں کی گئی ہے۔ جس طرح اس کو منہ زبانی یاد کرنے والے سینکڑوں کی تعداد میں دنیا کے الگ الگ خطوں میں موجود رہے، جس طرح اس کو بالکل ابتدائی دور میں حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں پورا کا پورا قرآن کو ایک جگہ محفوظ کر لیا گیا، تحریری شکل میں پورا قرآن پہلے سے موجود تھا۔ قرآن ایسی کتاب تھی کہ جب بھی نازل ہوتی تھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے خاص صحابہ کو بلاتے تھے، ان سے لکھنے کا حکم دیتے تھے، اور قرآن پاک کو الگ الگ چیزوں پر لکھ لیا جاتا تھا۔ کھجور کی جو چھال ہوتی ہے، اس کی جو تنا ہوتا ہے، اس کے حصوں پر لکھا جاتا تھا، پتوں پر لکھا جاتا تھا، ہڈیوں پر لکھا جاتا تھا۔ اس زمانے میں جو وسائل موجود تھے کسی چیز کو لکھنے کے لیے، ان چیزوں کو جمع کر کے قرآن پاک کو لکھا جاتا تھا اور اس کی یادداشت تیار کی جاتی تھی۔ اسی کو سامنے رکھ کر حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کے دور میں اس کو ایک جگہ پورا قرآن محفوظ کر لیا گیا۔ لیکن زیادہ اہم بات جو ہمارے تاریخ کے اندر علماء کی زبردست کوششوں کا مرکز رہی ہے اور میدان عمل رہی ہے، وہ ہے حدیث کا فن اور فقہ کا فن۔ حدیث اور فقہ یہ دو ایسے فن ہیں جو مسلمانوں کی ایسی ایجاد ہیں اور ایسی کاوشیں ہیں، ایسی خدمت ہے کہ اس کی مثال دوسری کوئی قوم پیش نہیں کر سکتی ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کہا، جو کیا، اور ان کے سامنے ان کے زمانے میں جو کچھ ہوا، اس سب کو محفوظ کرنا، اس کو یاد کرنا، اس کو لکھنا، ایک ایک انسیڈنٹ کو، ایک ایک بات کو کوڈ کرنا، یہ صحابہ اکرام کا وہ عظیم الشان کام ہے کہ جس کی وجہ سے پوری امت قیامت تک ان کی احسان مند رہے گی۔ انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک ادا، ایک ایک حرکت، ایک ایک بات، ایک ایک عمل کو محفوظ کر لیا ہے، اور ابتدائی دور میں اس کو لکھا بھی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہی حدیثیں لکھنے کا عمل شروع ہو گیا تھا، گرچہ عمومی طور پر حدیثیں لکھنے کا رواج نہیں تھا، لیکن کچھ خاص لوگوں کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دی ہوئی تھی کہ وہ جو بھی حدیث سنیں اس کو لکھ لیں۔ ان میں بطور خاص نام آتا ہے حضرت عبداللہ ابن عمرو ابن العاص رضی اللہ عنہ کا، کہ وہ حضور سے جو حدیثیں سنتے تھے اس کو لکھتے تھے، اور ان کے پاس اپنا ایک صحیفہ تھا جس میں حدیثیں لکھی ہوئی تھیں۔ دوسری طرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص ابو شاہ جو آیا تھا، ایک لیڈر تھا، اس نے مطالبہ کیا تھا حضور مجھے لکھ کر اپنے انسٹرکشنز اور اپنی دین کی باتیں دے دیں، تو حضور نے حکم دے کر اس کے لیے ایک لیٹر تیار کروایا تھا، ایک رسالہ، ایک مکمل دین کا پیغام تیار کرایا تھا۔ جو حدیث ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ بھی لکھی گئی تھی۔ خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو لیٹرز لکھوائے ہیں، جو دوسری قوموں کے لیڈرز کے لیے لکھے ہیں، وہ سب بھی حدیثیں ہیں جو حدیث کی کتابوں میں۔ اس کے علاوہ حدیث کا بڑا حصہ وہ ہے جو صحابہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سن کر، ان کو دیکھ کر اپنے سینے میں محفوظ کیا تھا۔ اللہ نے ایسی قوم کے لیے اس آخری دین کو منتخب فرمایا جو اپنے حفظ میں، اپنی میموری میں، اپنی یادداشت میں دنیا کی سب سے زیادہ طاقتور قوم تھی۔ ان کی یادداشت کا عالم ایسا تھا کہ وہ اپنے گھوڑوں کی نسل یاد رکھتے تھے۔ ان کے گھوڑوں کی نسل 10 20 پشتوں تک آگے کون کون سی ہے، کون سا گھوڑا تھا، کون سی گھوڑی تھی، کہاں کی تھی، کس کلر کی تھی، ایک ایک بات وہ یاد رکھتے تھے، ان کے سینوں میں محفوظ تھی۔ اس طرح کی چیزیں تو آپ سوچئے کہ جو ان کے دین کا مسئلہ ہوگا، جو ان کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہوگی جس سے وہ محبت کرتے ہوں، اس کو کس قدر انہوں نے یاد رکھا ہوگا اور محفوظ کیا ہوگا۔ یہی وجہ ہے کہ آج ہمارے پاس لاکھوں حدیثیں موجود ہیں جو کتابوں کے اندر لکھی گئی ہیں، وہ ان صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے چل کر آئی ہیں۔ انہوں نے آگے والوں کو سنائی ہیں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں یاد کی ہیں۔ میں تمام تفصیلات آپ کے سامنے نہیں رکھ سکتا مختصر وقت میں، صرف یہ ذکر کروں گا کہ کس طرح حدیثوں کی کتابوں کو تیار کیا گیا، حدیثیں محفوظ کی گئیں، اور دین کے اس عظیم ترین مصدر کو، اس سورس کو اگلی جنریشن تک منتقل کیا گیا۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین میں کچھ ایسے لوگ تھے جو بہت زیادہ حدیثوں کے ماہر تھے۔ ان میں سب سے نمایاں نام حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کا ہے۔ سب سے زیادہ حدیثیں انہی سے روایت کی گئی ہیں، اور انہوں نے اپنے آگے والی نسلوں کے لیے حدیثوں کا ایک بڑا ذخیرہ چھوڑا ہے، کیونکہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب آئے تھے سن 7 ہجری میں،
اس وقت سے لے کر 3 ساڑھے 3 سال ان کو جو ملے ہیں، انہوں نے صرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے حدیثیں سننے میں، اس کو یاد کرنے میں گزارے ہیں۔ ہزاروں حدیثیں انہوں نے یاد کی اور آگے والوں تک منتقل فرمائی ہیں۔ اس کے علاوہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ، حضرت جابر رضی اللہ عنہ، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا اور دیگر صحابہ ہیں جن کو مکثرین من المحدثین میں شمار کیا جاتا ہے، زیادہ حدیثیں بیان کرنے والے، 1000 سے زیادہ جن سے حدیثیں منقول ہیں، اور اس کے علاوہ اور بھی صحابہ ہیں جن سے 1000 سے کم منقول ہوئی۔ آگے والی نسلوں کو انہوں نے جب پہنچایا تو تابعین کی ایک جماعت تیار ہو گئی جو حدیثیں سننے کے لیے ان لوگوں کے پاس آتی تھی۔ عالم یہ تھا کہ مسجد نبوی ہو، مکہ مکرمہ ہو، بڑے بڑے جو اس دور میں شہر بن گئے تھے، شام کا دمشق ہو، حمص ہو، اور عراق کا بغداد ہو، کوفہ ہو، بصرہ ہو، یہ تمام بڑے بڑے شہر علم کے مرکز تھے، جہاں ایک طرف مادیت کا طوفان تھا اور سمندر ٹھاٹے مار رہا تھا اور لوگ بادشاہوں کی نقل میں دنیا کے پیچھے بھاگ رہے تھے، وہاں دوسری طرف یہ علماء تھے، یہ اہل علم تھے، یہ اہل فکر تھے، یہ اہل دل تھے، یہ اہل دانش تھے، جو علم کی حفاظت کے لیے، علم کو یاد کرنے کے لیے، علم کو اگلی نسلوں تک منتقل کرنے کے لیے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کو محفوظ کرنے اور آگے والوں تک پہنچانے کے لیے اپنے آپ کو وقف کیے ہوئے تھے۔ بڑی بڑی مجلسیں لگا کرتی تھی صحابہ اکرام کی، پھر ان کی مسند کے اوپر تابعین بیٹھا کرتے تھے۔ مسجد نبوی میں بعد کے دور میں امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا ایک زبردست مجلس کا عالم ہوا کرتا تھا۔ اس سے پہلے فقہائے سبعہ جو تھے، عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا ہوں و دیگر صحابہ، حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا دور جب آیا تو مسجد نبوی حدیث سننے والوں سے بھری رہتی تھی۔ دنیا کے دور دور کے خطے سے لوگ آتے تھے اور حدیثیں ان سے سنا کرتے تھے۔ ان کی کتاب موطا جو انہوں نے لکھی تھی، ان کی کتاب سے پہلے آج امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کی جو کتاب ہے موطا، اس کو قدیم ترین کتاب حدیث کی مانا جاتا ہے۔ اس سے پہلے ہی کتابیں لکھی گئی تھیں، جیسا کہ میں نے ذکر کیا تھا کہ عمر ابن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے زمانے میں جو گورنرز تھے ان کو حکم دیا تھا کہ وہ حدیثیں جمع کریں، خاص طور پہ ابن حزم کو حکم دیا تھا حدیثیں جمع کرنے کے لیے۔ اسی دور میں پہلی صدی کے اخیر میں امام ابن شہاب زہری رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اپنا ایک صحیفہ تیار کیا تھا۔ ابن جریج مکی کا صحیفہ موجود تھا اور سعید ابن ابی عروبہ کا صحیفہ موجود تھا۔ وہ دیگر ایسے معمر یمنی ہیں، کتنے لوگ ہیں جنہوں نے ابتدائی دور میں پہلی دوسری صدی کا جو آغاز ہے اس میں ہی حدیث کی ایک کتابیں اور دواوین جمع کر لیے تھے۔ پھر مکمل ایک کتاب کی شکل میں جس کے الگ الگ چیپٹرز ہیں، الگ الگ باب ہیں، الگ الگ حصے ہیں، دین کے بہت سارے شعبوں کو کور کرنے والی کتاب ہے، وہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے لکھی۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا انتقال 179 میں ہوا ہے، 179 میں۔ انہوں نے جو کتاب لکھی اس کے لاکھوں سننے والے تھے۔ عراق، یمن، شام اور پھر افریقہ کے دوسرے ممالک سے لوگ کشاں آتے تھے اور امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کی مجلس میں بیٹھ کر مسجد نبوی میں حدیثیں سنا کرتے تھے۔ لاکھوں کی تعداد میں ان کے شاگرد تھے، اور اس کے علاوہ بغداد کے اندر حدیث کی محفلیں لگا کرتی تھی، شام کے اندر حدیث کی محفلیں ہوتی تھی۔ حقیقت یہ اگر آپ اس دور کو پڑھیں گے اور صحیح طور پر اس دور کی ان مجلسوں کا، علماء کا اور حدیثوں کی خدمات کا جائزہ لیں گے تو آپ کو لگے گا کہ بادشاہوں کی بادشاہت تو اپنی جگہ محلوں میں تھی ہی، لیکن زمین پر، دلوں پر، علاقوں پر، محلوں میں ان علماء کی بادشاہت قائم تھی۔ دور دور سے لوگ آتے تھے اور لاکھوں لاکھ لوگ ایک ایک مجلس میں ہوا کرتے تھے۔ یزید ابن ہارون رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں منقول ہے کہ ان کی جب مجلس بغداد میں لگی تھی تو جب اندازہ لگایا گیا کتنے لوگ ان کی مجلس میں شریک ہیں تو 70,000 لوگوں کا اندازہ لگایا گیا تھا۔ ایک مجلس میں ان کے سننے والے ہوتے تھے، ایک ایک حصے کے اوپر املا کرانے والا متعین ہوتا تھا، محدث حدیث سناتا تھا، ایک فاصلے کے اوپر ایک سننے والا ہوتا تھا، وہ کھڑا رہتا تھا، وہ اگلے پیچھے کی صف والوں کو سناتا تھا، وہ لوگ نوٹ کرتے رہتے تھے۔ اس طرح سینکڑوں کی تعداد میں ایک مجلس میں صرف املا کرانے والے ہوتے تھے۔ جس طرح تکبیر ہوتی ہے، پہلے مائک تو ہوتا نہیں تھا کہ دور تک آواز پہنچائی جا سکے، امام تکبیر کہتا تھا، پیچھے والے اس تکبیر کو دہراتے تھے تاکہ اس سے پیچھے والوں تک آواز چلی جائے۔
ایسے ہی حدیث کی مجلسوں کا عالم تھا۔ معتصم باللہ جو بادشاہ تھا اس کے دور میں ایک مجلس بغداد سے باہر ایک بڑے چبوترے پر لگی ہوئی تھی، چبوترے پر شیخ بیٹھے ہوئے تھے اور بڑی تعداد بڑے سے گراؤنڈ میں میدان میں ان کی حدیثیں جمع کرنے اور لکھنے کے لیے آئی ہوئی تھی۔ تو اس معتصم باللہ نے، اس بادشاہ نے بھیجا اپنے قاصد کو کہ ذرا اندازہ لگا کر آؤ، دوات دیکھ کر جو انک پاٹ ہیں اس سے اندازہ لگاؤ کہ کتنے لوگ وہاں پر موجود ہیں میدان میں۔ تو اس نے جو اندازہ نکالا ہے اور کتابوں میں لکھا ہوا ہے اس کی رائے کہ اس وقت اس میدان میں ان کی حدیثیں سننے کے لیے 1,24,000 کی تعداد موجود تھی۔ اتنی بڑی بڑی تعداد ایک ایک محدث کی حدیثیں سننے اور جمع کرنے کے لیے جمع ہو جایا کرتی تھی۔ یہ عالم تھا لوگوں کے شوق کا، ذوق کا، اور بڑی عزت سمجھی جاتی تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں کسی امام سے سن لوں، کیونکہ اس دور میں سند چلتی تھی۔ آدمی بتاتا تھا میں نے حدیث اس شیخ سے سنی ہے، اس شیخ نے فلاں سے سنی ہے، اس نے فلاں سے سنی ہے، اس نے فلاں سے سنی ہے، یہاں تک کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچ جاتے تھے۔ یہ بڑی عزت کی، برکت کی، فضیلت کی بات تھی کہ میرا سلسلہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں آگے منتقل کرنے میں نبی تک پہنچ جاتا ہے۔ تو لاکھوں لاکھ لوگ پہنچا کرتے تھے اور حدیثیں سنا کرتے تھے۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب لکھی اور اس کے بڑے ڈنکے بجے، اور ظاہر ہے وہ کتاب بڑی جامع اور بہت عظیم تر کتاب ہے، موطا امام مالک، جو ابتدائی دور میں لکھی گئی ہے۔ اور پھر اس کے بعد یہ سلسلہ دراز ہوا، حدیث کی کتابیں لکھی جانے لگیں، لوگ حدیثیں نقل کرتے تھے۔ اور حدیث کے لیے جو یہ امام ہیں جنہوں نے کتابیں لکھی ہیں، انہوں نے گھر بیٹھ کر کتابیں نہیں لکھ دی ہیں، انہوں نے جسٹ اپنے علاقے کے لوگوں سے کچھ حدیثیں سن لی اور اس پر کتاب جمع کر لی ہو۔ آج کا دور تو کیسا دور ہے، آپ انٹرنیٹ پر بیٹھیے، آپ کے سامنے لاکھوں کتابیں ہوں گی، آپ جو چاہے چوز کر لیے، سب کو کمپائل کر لیے اور ایک جگہ کتاب بنا کر پیش کر دیجئے، کتنا آسان ہے۔ اس دور میں حدیثیں جمع کرنے کے لیے ان علماء اور محدثین نے جو خدمات انجام دی ہیں، آج اگر ہم اس کو سوچ لیں تو پسینہ آ جاتا ہے۔ ایک مثال اس کی آپ سنیے، امام ابو حاتم رازی رحمۃ اللہ علیہ بڑے محدث ہیں، ان کی کتاب بھی ہے۔ انہوں نے نوٹ کیا ہے، اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ میں جو سفر کرتا تھا اس کو نوٹ کرتا تھا۔ میں نے 9,000 میل پیدل سفر کیا ہے حدیثیں سننے کے لیے۔ آپ یوں سمجھیے 15,000 کلومیٹر تقریباً انہوں نے پیدل سفر کیے ہیں حدیثیں جمع کرنے کے لیے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ جب 14 سال کے تھے تب ان کی ماں نے ان کو بھیج دیا تھا حدیثیں سننے کے لیے، بخارا سے، جو بالکل ایک کنارہ ہے، آج کے قزاقستان کا حصہ وہ ہے، وہاں سے وہ نکلے تھے اور مصر تک گئے۔ کہاں کہاں کن کن علاقوں کا سفر کیا انہوں نے، مکے، مدینے، بصرہ، کوفہ، بغداد، شام، پھر اس کے بعد مصر، کہاں کہاں وہ پہنچے ہیں اور ہزاروں میل سفر طے کیا ہے حدیثوں کو جمع کرنے کے لیے۔ تو یہ محدثین تھے جن کا عالم یہ تھا، ایک ایک حدیث سننے کے لیے وہ ہزاروں میل چل دیا کرتے تھے۔ ایک محدث ایک حدیث سننے کے لیے مصر سے نکلتا تھا تو بغداد آ کر وہ حدیث سنتا تھا اور واپس چلا جاتا تھا۔ ایک محدث کا واقعہ ذکر کیا گیا ہے، وہ اپنے علاقے سے دور دراز کے دوسرے شہر میں گئے، وہاں جا کے ایک حدیث سنی اور کوئی کام کیے بغیر واپس ہوئے۔ انہوں نے کہا میں صرف حدیث سننے کی نیت سے آیا ہوں، میں چاہتا ہوں میری اس نیت میں کوئی اور چیز شامل نہ ہو جائے، میں صرف حدیث ہی سنوں گا اور اس حدیث کو لے کر واپس چلا جاؤں گا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ یہ تو میں نے آپ کے سامنے چند مثالیں دی ہیں، سینکڑوں مثالیں جو محدثین اور ان لوگوں کے اوپر کتابیں لکھی گئی ہیں اس کے اندر موجود ہیں۔ اسی وجہ سے ان سینکڑوں بلکہ ہزاروں لاکھوں لوگوں کا ڈیٹا تیار ہو گیا ہے، کیونکہ یہ لوگ اپنے شیخ سے حدیث سنتے تھے، ان کے حالات کو دیکھتے تھے، وہ اتھینٹک ہے کہ نہیں ہے، وہ صحیح ہے کہ نہیں ہے، اس سے حدیث لی جا سکتی ہے کہ نہیں لی جا سکتی ہے، اس کے حالات جمع ہو جاتے تھے۔ امام ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ کی بڑی مشہور کتاب ہے الاصابہ، جس میں انہوں نے صحابہ کے حالات اور ہزاروں صحابہ کے واقعات اور ان کی زندگی کو پیش کیا ہے، لکھا ہے۔ اس کا جو انگلش میں ٹرانسلیشن کیا ہے ڈاکٹر اسپرینگر نے، اس نے اس کے انگلش ٹرانسلیشن کے مقدمے میں یہ بات لکھی ہے کہ پوری انسانی تاریخ میں، پوری انسانوں کی تاریخ میں جو گزری ہے اور آج تک جو موجود ہے تاریخ، اس میں مسلمانوں کے فن اسماء الرجال کی طرح کسی قوم کی طرف سے فن ایجاد نہیں کیا گیا ہے۔ میں اس کی تشریح کرتا ہوں۔
اسماء الرجال کا جو فن ہے، جو آرٹ ہے، وہ ہے جو حدیث کے اندر لوگ آتے ہیں جن کے ذریعے حدیث منقول ہوئی ہے، ان کے حالات، ان کی زندگی کا جائزہ جمع کرنا. یہ جو پوری ہسٹری ہے، بایوگرافی ہے آف دا نریٹرس آف حدیث، حدیث کو نریٹ کرنے والے، حدیث کو آگے بیان کرنے والوں کے جو تاریخ ہے، وہ جو اس کے اندر لکھی ہوئی ہے. وہ کہتا ہے ڈاکٹر اسپرنگر کہ تقریباً 5 لاکھ لوگوں کا بایو ڈیٹا جمع ہو گیا ہے صرف اس فن کی وجہ سے. صرف اس فن کی وجہ سے محدثین اور علماء نے 5 لاکھ سے زیادہ لوگوں کا ڈیٹا جمع کر لیا ہے، صرف اس لیے کہ یہ آدمی اتھینٹک ہے کہ نہیں، اس کی حدیث لی جا سکتی کہ نہیں، اس کی حدیث صحیح ہوگی کہ نہیں ہوگی. اور اس درجے احتیاط ان کے اندر ہوتا تھا کہ ایک شخص حدیث سننے کے لیے بہت دور سفر کر کے گیا تھا. وہاں اس نے دیکھا کہ جس سے اس کو حدیث سننا ہے وہ اپنی بکری کو ہاتھ میں کچھ ایسا اشارہ کر کے بلا رہا ہے کہ آ جا کھا لے. بکریاں جیسے ہوتی تھی اور اس کو اشارہ کر کے قریب بلانے کے لیے کچھ آواز نکالی جاتی تھی. جب وہ آدمی اس کے پاس گیا تو دیکھا اس کے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے، وہ صرف ایسے ہی اشارہ کر کے بکری کو بلا رہا ہے تاکہ وہ اس کے قریب آ گئے. تو اس نے اس آدمی سے حدیث سنے بغیر واپسی کا سفر کیا، یہ کہہ کر کہ جو آدمی جانور کو دھوکے کے ساتھ بلا سکتا ہے، میں اس پر اعتماد نہیں کر سکتا کہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سنائے. یہ احتیاط کا عالم تھا. اس درجے انہوں نے احتیاط کے ساتھ حدیثوں کو لیا ہے اور آگے منتقل کیا ہے. امام وکیع رحمۃ اللہ علیہ جو امام شافعی کے استاد ہیں، ان کے جو والد تھے امام وکیع کے، وہ سرکاری آفیسر تھے، خزانچی تھے. ان کا عالم یہ تھا کہ وہ اپنے والد سے اگر کوئی حدیث روایت کرتے تھے تو اس کے ساتھ کسی اور کی سند بھی جوڑتے تھے، اس لیے کہ یہ کہہ کر کہ یہ سرکاری آفیسر رہے ہیں، یہ سرکاری ملازمت میں خزانچی رہے ہیں، اس لیے صرف میں ان کی روایت پر اعتماد نہیں کرتا، میں اس کے ساتھ دوسری سند کو ملاتا ہوں. تو آپ دیکھیے کہ اسماء الرجال کا جو فن ہے، جو مسلمانوں کی ایک ایسی ایکسکلوزیو ایک حیثیت ہے اور ایک خاص فن اور آرٹ ہے کہ جو پوری دنیا کی کسی تاریخ کے اندر کسی قوم نے پیش نہیں کیا ہے. اتنے سارے لوگوں کا بایو ڈیٹا جمع کرنا، ان کے حالات زندگی لکھنا، وہ صحیح ہیں کہ نہیں، ان کی حدیثیں کس قدر ہیں، وہ ان کا ابتدائی دور کیسا تھا، بعد میں وہ کیسے تھے. ایک آدمی تھا، وہ کتاب سے دیکھ کر بات سنانے لگا، پہلے یادداشت سے اپنی حدیثیں سناتا تھا، پھر کتاب دیکھنے لگا، بھولنے لگا، تو اس کی حدیثیں چھوڑ دی گئیں کیونکہ اس پر اعتماد قائم نہیں رہا. اگر اس کو مکمل طور پہ اپنی یادداشت پہ بھروسہ ہے تو اپنی بات یادداشت سے سنا سکتا ہے، یا اگر دیکھ کر سنانا ہے تو مکمل دیکھنے پر اعتماد ہونا چاہیے. اس کے لکھنے کے اوپر کتنے فن بنے گئے، یہ تو ایک ایسا موضوع ہے جو اسکالرز اور علماء کے درمیان ڈسکس کرنے کا ہے. اجازہ، مناولہ اور نہ جانے کتنی شکلیں ہیں اس کی، جو ایک حدیث کو دوسرے تک منتقل کرنے کی شکلوں کے اوپر ہے. کس شکل کے ساتھ منتقل کیا گیا ہے، اس نے لکھ کر منتقل کیا، سنا کر منتقل کیا، طالب علم نے استاد کے سامنے پڑھا اور استاد نے اس کو سنا اور پاس کیا، یا استاد نے پڑھا اور طالب علم نے سن کر اس کو نوٹ کیا. ان تمام باریک چیزوں کا بھی خیال کیا گیا اور اس کو بھی نوٹ کیا گیا ہے. ایک ایک حدیث کے سلسلے میں ایسا احتیاط، ایسی حفاظت، ایسی کوشش، ایسی محنت کی گئی ہے. اسی لیے ان راویوں کے اعتبار سے جو حدیثیں روایت کرنے والے ہیں اور روایت کرنے کی جو شکلیں ہیں، اس کے بیس کے اوپر اختلاف ہو جاتا ہے کہ حدیث صحیح ہے کہ ضعیف ہے، اتھینٹک ہے، نان اتھینٹک ہے. یہ ڈیبیٹ کا، ڈسکشن کا، ریسرچ کا ٹاپک ہوتا ہے. حدیث حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہونے کی حیثیت سے کبھی بھی ضعیف نہیں ہو سکتی. حضور نے جو بات کہہ دی وہ آخری ہے، لیکن اس کو آگے تک کوٹ کرنے والے کیسے رہے ہیں، وہ سند کیسی رہی ہے، اس میں لوگ کیسے آئے ہیں، اس کی بنیاد پر حدیث پر حکم لگتا ہے. پھر اس کے بعد جو تیسری صدی آئی ہے، اس میں فن حدیث کی زبردست شاہکار کتابیں تیار کی گئی ہیں، جن کو سیاہ ستہ کہا جاتا ہے، کتب ستہ کہا جاتا ہے. امام بخاری، امام مسلم، امام ابو داود، امام نسائی، امام ترمذی، امام ابن ماجہ رحمہم اللہ کی کتابیں ہیں جو انہوں نے لکھی ہیں. یہ سب تیسری صدی ہجری کی ہیں. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا انتقال 256 ہجری میں ہوا. امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ کا انتقال 261 میں ہوا. امام ابو داود کا 275 میں ہوا. امام ابن ماجہ کا بھی 275 یا دوسری رائے 273 کی ہے. اور امام نسائی رحمۃ اللہ علیہ کا بھی بالکل اخیر میں ہوا ہے. امام ابو ترمذی رحمۃ اللہ علیہ کا 279 میں ہوا ہے، 279 میں. اور امام نسائی رحمۃ اللہ علیہ کا 303 میں ہوا ہے.
یہ 6 وہ امام ہیں جن کی کتابیں حدیث کے اندر بہت اتھینٹک مانی جاتی ہیں اور دین کے بہت سارے شعبوں کو یہ اپنے اندر سمیٹے ہوئے ہیں۔ ان کتابوں کے ذریعے سے اور اس کے علاوہ بھی اور جو لوگوں کی کتابیں تھیں ان کے ذریعے سے یہ احادیث ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہم تک پہنچی اور منتقل ہوئی ہیں۔ ان پر ہمارا اعتماد ہوتا ہے، ان کے بیس کے اوپر ہم شریعت بناتے ہیں۔ جو شریعت ہمارے پاس ہے، جو عمل کرنے کا طریقہ ہمارے پاس ہے، جو دین کو فالو کرتے ہیں ہم، وہ انہی حدیثوں کو بنیاد بنا کر کرتے ہیں۔ قرآن پاک نے تو اصول دیے ہیں، پرنسپلز دیے ہیں اور ہدایت کا سامان پہنچایا ہے، لیکن دین پر عمل کرنے کا طریقہ کیا ہوگا، احکام کیا ہوں گے، اسلام کی رولنگز کیا ہوں گی، شریعت کے معاملات اور مسائل کیا ہوں گے، وہ حدیث کے ذریعے ہم کو معلوم ہوتے ہیں۔ اور وہ اس قدر زبردست کوشش اور جد و جہد کے بعد حدیثوں کو محفوظ کیا گیا ہے اور آگے ہم تک منتقل کیا گیا ہے۔ یہ وہ عظیم الشان خدمت ہے، یہ وہ کارنامہ ہے، یہ ہماری تاریخ کا وہ سنہرا باب ہے کہ جس پر ہم فخر کرتے رہیں تو کم ہے، اور قیامت تک اس کو اپنی عزت کا نشان بنائے رہیں تو کم ہے۔ جو ہماری تاریخ آپ پڑھتے ہیں، سنتے ہیں، جو رولرز کی تاریخ ہے، بادشاہوں کی تاریخ ہے، بنو امیہ کی تاریخ، بنو عباس کی تاریخ، عثمانیوں کی تاریخ اور مغل کی تاریخ ہندوستان میں، یہ سب تاریخ بادشاہوں کی ہے، جن میں اچھے بھی تھے، برے بھی تھے، کام کرنے والے بھی تھے، بیکار لوگ بھی تھے، اور کچھ اسلام کی خدمت کرنے والے بھی تھے، اور بالکل اسلام کو نقصان پہنچانے والے بھی تھے، سارے طرح کے لوگ ہیں۔ لیکن اصل ہماری تاریخ جس پر ہم کو اعتماد ہے، جس پر ہم عزت محسوس کرتے ہیں، جس پر ہم کو فخر ہے، وہ ہمارے علم کی تاریخ ہے، ہماری تربیت کی تاریخ ہے، ہماری اصلاح کی تاریخ ہے، ہماری دین کی خدمت کرنے والے مجددین اور مصلحین کی تاریخ ہے، اہل اللہ کی تاریخ ہے، اہل دل کی تاریخ ہے، کہ جس طرح غلط کو غلط کہنے والے، صحیح کو صحیح کہنے والے ہر دور میں رہیں، اور دین کی حفاظت کے لیے، قرآن کی حفاظت کے ساتھ ساتھ حدیثوں کی حفاظت کے لیے جس طرح ان علماء نے خدمت انجام دی ہے، اور کسی کی رعایت نہیں کی، نہ باپ کی، نہ خاندان کے بڑے کی، نہ کسی کی، یہاں تک کہ بادشاہ وقت کی بھی خلاف ورزی کی ہے اور اس کو بھی ٹوکا اور اس کی بات بھی صحیح نہیں مانی ہے اگر حدیث سے ٹکراتی ہو۔ اگر کوئی بادشاہ بھی ہے تو اس کو حدیث کے اندر غیر معتمد سمجھا جاتا تھا، اس کی بات کو اتھینٹک نہیں مانا جاتا تھا حدیث کے اندر میں، حدیث کے اندر اگر وہ حدیث بیان کرتا ہو جبکہ وہ اعتماد کے لائق نہیں ہوتا تھا۔ بادشاہ جتنا زور لگا لے اس کی بات کو قبول نہیں کیا جاتا تھا۔ ایک اس میں مثال ذکر کر دیتا ہوں، اس سے آپ کو یہ بات سمجھ میں آ جائے گی۔ حضرت معاذ ابن معاذ رحمۃ اللہ علیہ ایک بڑے محدث ہیں اور فن اسماء الرجال کے ایک بڑے شیخ ہیں، جنہوں نے اسماء الرجال کے اوپر کلام کیا ہے، لوگوں کے حالات کے اوپر تبصرہ کیا ہے۔ ان سے ایک شخص نے 10,000 دینار دے کر یہ کہا تھا کہ آپ فلاں شخص کے بارے میں کوئی کامنٹ پاس نہ کریے کہ وہ اتھینٹک ہے یا اتھینٹک نہیں ہے، چھوڑ دیجئے، آپ کچھ بھی مت کہیے، ہم یہ نہیں کہتے کہ آپ اس کو کہیے اتھینٹک ہے، آپ خاموشی اختیار کر لیجئے، 10,000 دینار میں آپ کو ہدیہ دیتا ہوں۔ تو انہوں نے کہا تھا میں اس کو اپنی ٹھوکر پہ مارتا ہوں، میں جو حق ہے وہ کہہ کر رہوں گا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کی حفاظت کے لیے اگر کسی کو بھی نشانہ بنانا پڑے، یہاں تک کہ بادشاہ وقت کو بھی غلط کہنا پڑے، تو انہوں نے کبھی اس میں پیچھے ہٹنا گوارا نہیں کیا ہے، غلط کو غلط کہا ہے۔ جو حدیث کے اندر آ جاتا ہے ایک شخص ہے جو آگے حدیث سنا رہا ہے، اس کے بارے میں تبصرہ کرنا وہ اپنا دینی فرض سمجھتے تھے کہ لائق ہے حدیث سنانے کے نہیں لائق ہے، اس کی حدیث مانی جائے گی کہ نہیں مانی جائے گی، اس کی حدیث پر اعتماد اور اعتبار کیا جائے گا کہ نہیں کیا جائے گا۔ اسی لیے انہوں نے اس کے اوپر جتنا محنت کے ساتھ، کوشش کے ساتھ ایک ایک شخص کے حالات کو اس کے آس پاس کے لوگوں سے جان کر اور اس کی حدیثوں کا انالیسس کر کے دوسروں کی حدیثوں کے سامنے رکھ کر، ایک حدیث ہے وہ ایک سند کے ساتھ آئی ہے، وہی حدیث دوسری سند کے ساتھ دوسرے لوگوں نے بھی بیان کی ہے، تو اس میں کمپیریزن کیا جاتا تھا کہ یہ شخص بھولتا تو نہیں ہے، اس کے مقابلے میں جو زیادہ اتھینٹک لوگ ہیں ان کے خلاف تو اس نے حدیث نہیں بیان کی ہے، اس کے سننے میں کوئی کوتاہی تو نہیں ہو رہی ہے، اس نے اپنی زندگی کے اندر کوئی جھوٹ تو نہیں بولا ہے۔ اگر کسی شخص کے بارے میں معلوم ہو جائے کہ اس نے اپنی زندگی میں کوئی جھوٹ بولا ہے، حدیث کے اندر نہیں، عام زندگی میں کبھی کسی سے جھوٹ بولا ہے، تو اس کی حدیث مکمل ناقابل اعتماد ہو جاتی ہے، اس کی کوئی بھی حدیث نہیں لی جا سکتی، متروک ہو جاتا ہے وہ۔ اس درجے حدیثوں کی حفاظت اور حدیثوں کی خدمت کے لیے ان محدثین نے جو خدمات انجام دی ہیں، جس طرح کتابیں لکھی ہیں،
اور جو ایک عظیم تابناک تاریخ ہماری ہے، پہلی صدی، دوسری، تیسری، چوتھی صدی تک خاص طور پر حدیثوں کو محفوظ کرنے اور حدیثوں کو لکھنے کے حوالے سے وہ ایسا عظیم الشان باب ہے اور ایسی سنہری تاریخ ہے کہ اگر ہم اس پر جتنا فخر کریں وہ کم ہے۔ اس کے علاوہ دوسری فیلڈ ہے جو فقہ کی فیلڈ ہے۔ فقہ کو کیسے تیار کیا گیا، فقہا کیسے تیار ہوئے، انہوں نے کس طرح سے مسائل کو حدیثوں سے اخذ کیا، استنباط کیا اور اس کا عظیم الشان کارنامہ انجام دیا، اس پر انشاءاللہ میں اگلے حصے میں گفتگو کروں گا۔ آج کے حصے میں آپ کے سامنے اس دور کی پہلی صدی کے اخیر اور خاص طور پر دوسری اور تیسری صدی میں جو حدیث کے لیے خدمت انجام دی گئی ہے، حدیث کو محفوظ کرنے کے لیے، اس کو لکھنے کے لیے، اس کو جمع کرنے کے لیے اور آگے والوں تک منتقل کرنے کے لیے اللہ نے اس قوم کو جو حافظہ دیا تھا، جو ذہانت دی تھی اور ان کی طرف سے جو خدمت اور محنت ہوئی تھی، اس کی مثال پوری انسانی تاریخ میں موجود نہیں ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے حافظے کا عالم تو آپ سوچ ہی نہیں سکتے، ان کا حفظ، ان کی یادداشت، ان کی ذہانت کی مثال انسانی تاریخ میں دوسرے آدمی سے دینا مشکل ہو جائے گا۔ امام بخاری، میں ایک واقعے پر اپنی گفتگو کو ختم کر دیتا ہوں۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ جب بغداد تشریف لائے تھے، نوجوان تھے، انہوں نے ان کے سامنے امتحان لینے کے لیے بغداد کے بڑے بڑے لوگوں نے ایک مجلس سجائی کہ ان کا ٹیسٹ لیں گے کہ آدمی حدیث میں کتنا ماہر ہے۔ مجلس سجائی گئی، 10 حدیثیں 5 لوگوں کو بانٹی گئیں کہ وہ 5 لوگ الگ الگ جگہ بیٹھ کر امام بخاری سے سوال کریں گے اور ان حدیثوں کو غلط توڑ مڑوڑ کر پیش کریں گے، یعنی اس حدیث کو بدل دیں گے۔ ایک حدیث ہے، اس کی جو روٹ ہوتی ہے، سند ہوتی ہے، اس کو چینج کر کے حدیث سنائیں گے، دیکھیں گے کہ آدمی کتنا پہچانتا ہے۔ حدیث کیسی ہوتی ہے؟ حدثنا فلان عن فلان عن فلان عن فلان عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس طرح حدیث ہوتی ہے۔ تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے بیٹھ کر ان حضرات نے الگ الگ جگہ سے 10 حدیثیں سنائیں۔ ایک شخص نے حدیث سنائی، 10 حدیثیں سنائیں، جس حدیث صحیح تھی لیکن اس کی جو سند سناتا تھا وہ بالکل بدل دیتا تھا، کوئی دوسرا نام ایڈ کر دیتا تھا، تیسرا نام ایڈ کر دیتا تھا، الگ آدمی کو لے آتا تھا، تیسرے آدمی کو لے آتا تھا۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ تمام حدیثیں سنتے رہو، کہنے لگے مجھے معلوم نہیں، میں حدیث نہیں جانتا۔ 50 حدیثیں جب ہو گئیں تو انہوں نے کہا یہ تم نے جو حدیثیں سنائی ہیں وہ سب غلط سنائی ہیں، میں صحیح سناتا ہوں۔ تو انہوں نے سنایا، پہلے آدمی نے یہ پہلی حدیث سنائی تھی، اس میں یہ سند بیان کی تھی، غلط تھی، صحیح سند کے ساتھ حدیث یہ ہے، دوسری حدیث یہ ہے، تیسری حدیث یہ، ایک آدمی کا کمپلیٹ ہوا، دوسرے کا شروع کیا۔ اس طرح ان 50 حدیثوں کی جو انہوں نے غلط سند سنائی تھی اس کے ساتھ جو صحیح سند ہے وہ سنا کر اس عظیم الشان امتحان کو پاس کیا کہ لوگ کہنے پر مجبور ہوئے کہ امام بخاری جیسا حافظہ شاید ہی کسی کا ہو۔ تو اس درجے میں ان کا حافظہ ہوتا تھا اور انہوں نے حفاظت کر کے حدیثوں کو ہم تک منتقل کیا ہے۔ ان خدمات کو ہمیں یاد رکھنا، ان کی خدمات کو ذکر کرنا ہمارے لیے ضروری ہے تاکہ ہم اپنی اصل تاریخ سے جڑ سکیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔